ان حالات میں مدارس کے اسٹوڈنٹس کا کوئی اسکوپ نہیں بنتا. میں نے کہا یہ جو پیلیٹرون مشین آپ منگوا رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ہوا ایسا ہی. روایتی علوم ہیں اس میں علم اوپر سے نازل ہوتا ہے. پہلے یہ تعلیمی نظام آپ درست کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عظمی سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ. آج کے ایپیسوڈ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ عام طور پر پاکستانی دانشوروں کے سب سے زیادہ ووکل، لبرلسٹ اور پروگریسو ارکانوں میں سے ان کو ایک سمجھا جاتا ہے. ہی از اے نیوکلیئر فزسسٹ، آتھر، میڈیا کامنٹیٹر اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ. ہی از ڈاکٹر پرویز گڈبوائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. شکریہ. سر کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن سے ہے، یو آر این ایجوکیشنسٹ، یو آر اے نیوکلیئر فزسٹ، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے جو ہے وہ سوال شروع کروں گی ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان سے ہی. ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جب دیکھتے ہیں، آئی اسٹارٹ فرام اسکول دین کالج اینڈ یونیورسٹیز، تو ہم تین سیکٹرز دیکھتے ہیں. ایک پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ، ایک پرائیویٹ اسکول سے بچے آتے ہیں، اینڈ ایک جو ہم سیکٹر دیکھتے ہیں وہ مدرسہ سسٹم ہے. اور یہ بچے جب یونیورسٹی لیول تک پہنچتے ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹی میں ایک کریکولم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈسکریمنیشن اس کو میں کہوں، یا اس کے لیے آئی ڈونٹ فائنڈ اینی سوٹیبل ورڈز، کہ جب یہ تین ڈفرینٹ سیکٹر سے بچے آتے ہیں، ایک تو ان کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور پھر کریکولم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہاؤ دے کین گو ان یونیورسٹی اینڈ ایکسیل ان سم تھنگ کہ جب ان کی کیپیبلٹی ہی نہیں بنتی. And you have mentioned that single national curriculum کو being imposed کیا جا رہا ہے، اور you said that آپ کے الفاظ تھے کہ schools are being converted into madrasas. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ single national curriculum کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے یہ جو تین ڈفرینٹ سیکٹر سے لوگ آ رہے ہیں یہ ایک سنگل پیج پہ آئیں گے اور کچھ بہتری ہوگی؟ تو دیکھیے یہ دو بالکل علیحدہ نظام تعلیم ہیں، ایک جو مدارس کا ہے اور ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن سسٹم ہے. تو جو روایتی طرز تعلیم ہے اس کا مقصد آپ کو بہتر جگہ جنت میں دینے کا ہے، یعنی کہ زندگی بعد الموت کے لیے تیار کرنا ہے. اسی لیے اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی ہوتا ہے، اور اس میں قرآن اور فقہ اور گرامر اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو زمانہ جدید کی ضرورت نہیں ہے. اور جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان کو نوکریاں صرف قرآن پڑھانے کی مل سکتی ہیں یا مسجد کا امام بن سکتے ہیں وغیرہ، لیکن ان کے لیے اور کوئی جگہ نہیں نکلتی. تو کوشش یہ کی گئی ہے، مختلف حکومتوں نے کی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا جہاں میں، عرب میں بھی خاص طور پر، کہ جدید علوم بھی پڑھائے جائیں، انگریزی اور سائنس اور ریاضی وغیرہ. لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے. یہ مصر میں 200 سال پہلے کوشش ہوئی، پھر بار بار ہوئی، پھر سعودی عرب میں بھی آج ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ایک بالکل الگ مقصد ہوتا ہے جدید تعلیم اور روایتی تعلیم کا، تو ان دونوں میں ملاپ نہیں بنا ہے، کہیں نہیں بنا ہے. میں کچھ وقت پہلے سنگاپور گیا تھا. سنگاپور میں مجھے وہاں ایک اسلامی گروپ نے دعوت دی تھی، اور میں نے وہاں ایک مدرسے میں جہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے، مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان کو ذرا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سنگاپور کے جو نیشنل کریکولم کا امتحان ہے وہ دیں اور اس میں یہ کامیاب ہوں. مسئلہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مدارس کے بچے جو ہیں وہ اس نیشنل کریکولم میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کے گریڈ جو ہیں بہت ہی خراب ہوتے ہیں. تو
انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ اس کا حل کیا ہے، اور میرے پاس حل نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو طرز تعلیم ہے نا وہ مختلف ہے. تو جو روایتی علوم ہیں اس میں علم اوپر سے نازل ہوتا ہے، سب کچھ ایک کتاب میں بند ہے جسے آپ کو حفظ کرنا ہوتا ہے اور بوقت ضرورت یعنی کہ امتحان میں اسے اگلنا ہوتا. ماڈرن ایجوکیشن اس طرح نہیں چلتی نا، اس میں آپ جدت پیدا کرتے ہیں، اس میں سوال کرتے ہیں، اس میں آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ نئے پرابلمز ڈھونڈیں اور ان کا حل پھر نکالیں. تو یہی مسئلہ ہے. سر یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا جو جب بات کی گئی تھی تو اس میں تو یہ تھا کہ ہم مدرسوں کو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں ہم انٹیگریٹ کریں گے، کیونکہ وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے لیے سمجھیں اسکوپ نہیں ہے ان کی تعلیم کا. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے، ماڈرن ورلڈ سسٹم ہے، اس میں ان کا اسکوپ نہیں بنتا یا وہ اس طرح سے اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں. تو لیکن یہ آپ نے یہ سنگل نیشنل کریکولم کے خلاف کیوں تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سیدھی سی بات ہے، مدارس نے تو یہ بات نہیں مانی نا. انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ نہیں. لیکن جو عام اسکول ہیں، پبلک اسکول ہیں اور پرائیویٹ اسکول ہیں، ان پر تو یہ زبردستی تھوپا گیا کہ اب وہ نہ صرف ناظرہ پڑھیں گے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. پلس انہیں حدیثیں اب یاد کرنی ہوں گی اور اس کے علاوہ دعائیں. اور اب جتنا بوجھ پڑا ہے ان اسٹوڈنٹس کے اوپر تو دوسرے سبجیکٹس ایک طرف ہو کر رہ گئے. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ پنجاب کے مختلف اسکولوں میں اب وہاں میجسٹریٹ اور پولیس ڈنڈے لے کر پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ تم قرآن کس طرح سے پڑھ رہے ہو. جو لائبریری پیریڈز ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، جو کمپیوٹر سائنس کی کلاس ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا ہے، باقی سبجیکٹس میں کٹوتی کی ہے لیکن اس میں اضافہ کیا. غرض یہ کہ اب جو ہمارے عام اسکول ہیں وہ مدارس کی طرح بنے. اچھا دیکھیے، میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ مدارس سے پچھلے 1000 سال سے، بلکہ میں کہوں گا کہ 1100 سال سے کوئی نئی سوچ نہیں پیدا ہوئی ہے. جو اس زمانے کے بڑے مسلمان مفکر اور سائنسدان تھے، ماہر فلکیات، طبیب وغیرہ، ماہر طبیعیات، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس نے مدرسے کی تعلیم پا کر کوئی نئی چیز ایجاد کی ہو. ہاں، مدرسے جا کر انہوں نے پڑھا تو ہوگا، وہ روایتی تعلیم تو تھی، لیکن وہ جو کام انہوں نے کیا یہ بنیادی طور پر یونان کی قدیم تہذیب سے آخذ ہے. تو یہ نہیں کہ تاریخ میں کوئی ہمیں ایک مثال بھی نہیں ملتی جہاں کوئی چیز کسی مدرسے سے نکلی ہو. تو آپ کیا اب توقع کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب زمانے کے تقاضے اور زیادہ سخت ہو گئے، بہت زیادہ سخت ہو گئے، ان حالات میں مدارس کہ اسٹوڈنٹس کا کوئی اسکوپ نہیں بنتا؟ آپ بے شک وہاں سائنس ایک مضمون کے طور پہ رکھ لیں، ریاضی رکھ لیں، لیکن ان کا جو رویہ ہے اس کی طرف وہ یہ کہ یاد کر لو اور پھر امتحان میں اگل لو. تو جس طرح سے وہ قرآن حفظ کرتے ہیں ویسے وہ سائنس حفظ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ کوئی ہمیں حافظ سائنس کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. کوئی حافظ کیمیا ہو، اس کی کیا وقت ہوگی؟ وہ جا کے کیا کرے گا کسی انڈسٹری میں؟ تو آپ کو یہ نہیں لگتا سر کہ یہ تو ہمارا سائنسی جو پرائیویٹ یا پبلک اسکولز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی یہی سسٹم ہے، وہ بھی حافظ سائنس ہی ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. یہ مدرسے کی جو طرز ہے نا وہ اسکولوں نے بھی اپنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مثلا جیسا کہ او لیول، اے لیول، آئی بی ہے، وہاں تو ایک اسٹوڈنٹ کو پرکھا جاتا نا، دیکھا جاتا کہ اس نے کس حد تک وہ مضامین سمجھے ہیں، کہ وہ پرابلمز حل کر سکتا ہے کہ نہیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے بیشتر اسکول ہیں، ماں سوائے جو 2% اچھے اسکول ہوں گے، باقیوں میں جو استاد ہیں یا استانیہ ہیں وہ تو ایک او لیول کی کتاب کے آخر میں جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں حل کر سکتے ہیں.
اور خاص طور پر فزکس اور میتھمیٹکس میں تو ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہیں. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ افریقہ کے جو پسے ہوئے دبے ہوئے ممالک ہیں نا، ادھر بھی معیار تعلیم ادھر سے بہتر ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں یہ جو ہمارے جتنے بھی فلاز ہیں، لائک ہمیں تو جو پڑھانے والے ہیں اسٹوڈنٹ سے تو ہم بعد میں توقع رکھیں نا، جو پڑھانے والے ہیں وہی اکوپ نہیں ہیں ماڈرن نالج سے. تو 64% سر ہم پاپولیشن ہے، یوتھ پاپولیشن ہے. کتنا مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہمیں کوئی سکھائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اگر کوئی تربیت ہی نہیں مل رہی ہے، آپ کو کوئی نالج کی پاس آن ہی نہیں ہو رہا، یا آپ کو نالج سکھایا ہی نہیں جا رہا، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا یا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگی، یا ہم سائنس میں یا ریسرچ یا ڈیولپمنٹ میں یا ٹیکنالوجی میں ہم کچھ پروگریسو ہوں گے. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، اور جس رفتار پہ آبادی بڑھ رہی ہے اور جتنے چھوٹے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہاں ایک یوتھ بلج ہے. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے بالآخر نوجوان بنیں گے جن کو 2 نمبری تعلیم ملے گی، پھر ان کے ہاتھ میں ڈگری اور سرٹیفکیٹ ہوں گے اور وہ کہیں کہ ہمیں ملازمتیں دو. لیکن جب یہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو انہیں کوئی جاب دیتا نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ہنر، وہ تعلیم نہیں ہے جو اس ڈگری کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب یہ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، جیسا کہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ملک ہیں، دبئی ہے، سعودی عرب ہے وغیرہ، تو جو 80% ورک ویزاز ہیں جو سرکاری طور پر پچھلے سال دیے گئے، یعنی کہ 2023 میں 80% ڈرائیوری کے لیے تھے. تو جھاڑو، برتن، پوچھا، گاڑی چلانا، یہ سب ہمیں ادھر جابز ملتی ہیں. جو مینیجر اور ٹیچر اور پروفیسر وغیرہ، کمپیوٹر پروگرامر، ایسے بہت کم ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو تعلیم ہم اپنے اسکولوں میں دے رہے ہیں وہ بالکل ناقص ہے. اور چلیے مدرسے کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جو عام اسکولوں میں خرابی ہے. اب چلیے ہم اس پر آتے ہیں کہ یہ عام اسکولوں میں خرابی کیوں ہے اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا. میں اس بات کو ایک طرف رکھوں گا کہ آدھے سے تقریباً 40% بچے ایسے ہیں جن کے پاس اسکول ہیں ہی نہیں. لیکن جن کے پاس اسکول ہیں اور جہاں وہ جا کر باقاعدہ پڑھتے ہیں اور میٹرک بھی پاس کر لیتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو میٹرک تک بھی نہیں پہنچتے، میٹرک بھی کر لیتے ہیں، ایف ایس سی بھی کر لیتے ہیں، پھر بی ایس سی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو نہ ایک جملہ صحیح لکھنا آتا ہے، نہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی ہے. اب یہ مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور اس کا حل اس سے نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ یہاں ایڈوکیشن ایمرجنسی ہو گئی، جیسا کہ حکومت نے کیا ہے. تو بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہم نے اعلان کر دیا کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں ایمرجنسی نافذ کریں گے. ہاں ایمرجنسی ہے، لیکن اس کا حل بڑا دور رس ہوگا، اور کئی چیزیں بیک وقت کرنی ہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ اس کی سمت درست کرنی ہوگی. میرا مطلب یہ کہ جو نصاب ہے وہ نصاب یہ سنگل نیشنل کریکولم نہیں ہونا چاہیے. وہ نصاب ایسا ہونا چاہیے جو باقی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ کو باقی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو اس کا نصاب بھی تو آپ کو استعمال کرنا ہوگا نا. پھر آپ کو ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہوگی، جو کہ آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ چند بہترین ٹیچرز ریکروٹ کرنے ہوں گے، جس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک ٹیسٹ بنا کر انہیں چننا ہوگا. پھر ان کو مناسب ٹریننگ دی جا سکتی ہے. پھر آپ کو جو کتابیں ہیں، جو نصابی کتب ہیں، انہیں بدلنا ہوگا. جو کتابیں اس وقت ہمارے اسکولوں میں استعمال ہوتی ہیں، میں کیا بتاؤں، میں نے بہت باریک بینی سے ان کو دیکھا ہے، اور خاص طور پر سائنس میں
اور یہ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو دریا میں بہا دیا جائے نا تو بہتر ہو. وہ بچہ جو ایسی کتابیں پڑھتا وہ اس مضمون سے متنفر ہو جاتا. رٹا 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 بس. آپ ان کتابوں کا مقابلہ کریں دنیا کی باقی کتابوں کے ساتھ, جہاں سنگاپور میں جو پڑھائی جاتی ہے, ہانگ کانگ میں, انڈیا میں, کہیں بھی. آپ ختم کریں ان ٹیکسٹ بک بورڈز کو. یہ سارے چور بیٹھے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈز میں. اتنی کرپشن ہے وہاں پہ کوئی حد نہیں. ہمیں اپنی کتابیں لکھوانی ہی نہیں چاہیے, صرف وہ کتابیں استعمال کرنی چاہیے جو دنیا جہاں میں استعمال ہوتی ہیں. یہ اچھی کتاب ہے. ہاں, اگر انگریزی میں آپ ان کا ترجمہ کر لیں, اڈیپٹیشن کر لیں اردو میں. اثر نو کتاب لکھنا ایک ظلم ہے. وہ ہم پلیجرزم ہی کرتے ہیں میرا خیال سے. ہاں کرتے ہیں, لیکن ٹھیک طرح پلیجرائز بھی نہیں کرتے ہیں. سر پاکستان جو ہمارے مصنفین ہیں نا, اچھا مثال کے طور پہ کوئی حیاتیات کی کتاب ہے, فزکس کی ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کے 12 چیپٹر ہوں گے یا 10 ہوں گے. ہر ایک کا کوئی الگ مصنف ہے, جس کا مطلب یہ کہ ان کے بیچ میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. اور یہ جو سو کالڈ مصنفین ہیں, ہے کیا, کوئی کالج کے پروفیسر کو یہ کسی نے ادھر سے مارا, کسی نے ادھر سے مارا, وہ اس کا ترجمہ کر دیا یا ویسے ہی ڈال دیا اپنے طور پر. اور جس طریقے سے اس کالج پروفیسر نے پڑھا ہے ویسے ہی وہ سمجھتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو پڑھنا چاہیے. نتیجہ یہ کہ ہم پھنس گئے. خدا را یہ کتابیں آپ نہ استعمال کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارا امتحانات کا نظام ہے, اس نے تو ہمیں رٹو طوطے بنا دیا. رٹو 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 اور کچھ نہیں. اور اس کا فائدہ کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جو سوال ہوتا ہے آپ جا کر چیٹ جی پی ٹی سے حل کرا سکتے ہیں. اب کسی کو کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا, مگر سارا زور امتحانات میں اسی پر ہے. سر آج کل اسکل ورسز ڈگری ایک ڈبیٹ چل رہی ہے بہت زیادہ. جو ایلان مسک ہیں اور جو پے پال کے فاؤنڈر ہیں پیٹر تھیل, they are giving number of fellowships of about $100,000 کہ آپ اسکول ڈراپ کریں اور آپ جو ہے وہ اسکل پہ آئیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ اسکل ضروری ہے, لیکن جو ڈگری ہے وہ بھی جب تک آپ کچھ علم پڑھو گے نہیں تو آپ اسکل کے اوپر کیسے جاؤ گے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تب ممکن ہوتا ہے اگر کسی کی بنیادی تعلیم مضبوط ہو. تو جس نے اسکول اچھا پڑھا ہو نا, میرا مطلب یہ کہ ایف ایس سی اے لیول تک, تو اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزیں خود سے تلاش کرے. اب دیکھیں انٹرنیٹ ایک ایسا علم کا خزانہ ہے جس میں آپ کو ہر قسم کی چیز مل جائے گی. آپ کو ہر قسم کے ڈسٹنس لرننگ کورسز مل جائیں گے, اور آپ ایسے ہنر سیکھ سکتے ہیں جو اب تک کتابوں میں بھی نہیں, ٹیکسٹ بکس میں بھی نہیں پہنچے ہیں. تو مثال کے طور پر بس ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ اب بہت تیزی سے بڑھنے والا ہے, اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کلاسیکل کمپیوٹنگ یعنی کہ جو عام کمپیوٹر اس سے بالکل مختلف ہے. اب اس کو سیکھنے کے لیے مختلف کمپنیاں, اور اس میں ایلان مسک والی کمپنی بھی ہے, گوگل بھی ہے, انہوں نے کوانٹم کمپیوٹنگ کے ماڈیولز تیار کیے ہوئے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں, اور حالانکہ وہ کوانٹم کمپیوٹر صرف چند ایک جگہوں پر اس وقت موجود ہیں, ان کے لیے وہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں, لیکن ان کی پروگرامنگ آپ سیکھ سکتے ہیں. وہ ہنر اگر آپ نے حاصل کیا نا تو آپ کے لیے پھر دروازے آگے کے کھل جائیں گے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا, کالج تو دور کی بات ہے, یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھایا جاتا, لیکن آپ اپنے طور پر یہ جا کر سیکھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کی میتھمیٹکس
मजबूत हो, बशर्ते कि आपने फिजिक्स एक हद तक, एक लेवल तक पढ़ी हो, अच्छी तरह से पढ़ी हो। फिर एक इंटेलिजेंट शख्स फिर आगे जाकर इसको समझ सकता है, और वो फिर जब जॉब मार्केट में आएगा तो ही विल राइज एंड राइज। हाँ, तो मस्त ठीक कह रहा है कि वैसे मैं समझता हूँ वो अमेरिका के मखसूस हालात को सामने रखते हुए उसने ये बात की कि हम $1,00,000 ऐसे स्टूडेंट को देंगे। यहाँ तो ये चीज़ इस तरह से नहीं चल सकती। फिर भी मैं इस बात का कायल हूँ कि अब हमारे स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पे जो अच्छे ज़हीन, फितरी तौर पर ज़हीन है ना, कुदरत की देन भी तो होती है। और मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। एक 12 साल का बच्चा जिसने अपने आप को कैलकुलस पढ़ाया, और सिर्फ कैलकुलस नहीं, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस पढ़ाया, जो 20 साल 21 साल के नौजवान पढ़ते हैं अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में। इस शहर के 12 साल के बच्चे ने वो खुद से पढ़ लिया। एक और लड़का, वो उसका बाप बस ड्राइवर है, वो आया मेरे पास, मैंने उससे बात की तो सिर्फ अंग्रेजी बोले और अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहा था। मैंने कहा क्या तुम क्या अमेरिकन स्कूल के पढ़े हुए हो? कहता नहीं। तो मैंने कहा कि वेयर डिड यू लर्न दिस अमेरिकन वे ऑफ स्पीकिंग? कहता मैं कार्टून्स देखते अपने आप को ये सिखाया। अच्छा, तो ऐसे लोग ना फिर खुद से सीख जाते हैं। तो जितना मवाद इस वक्त इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, बेहतरीन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं। मैं समझता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर उनमें वो मोटिवेशन, पहली बात तो ये कि उनके अंदर वो ख्वाहिश हो, मोटिवेशन हो कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कि सीखना चाहते हैं। दूसरे ये कि उनकी अंग्रेजी ठीक हो और उनकी रियाजी ठीक हो। ये दो चीजें हैं, ये दो सुतून हैं। मैं फिर पाकिस्तान के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स के ऊपर आऊंगी सर। हमने 1960s में एक इदारा बनाया विद द हेल्प ऑफ यूएस, और हमने ये सोचा कि हम थोड़ा सा R&D पे भी काम करें, लेकिन अभी तक जो है वो खातिर खा कोई उससे कोई हमने आउटकम नहीं निकाले। हमने कोई R&D में कुछ भी सिवाय अब्दुल सलाम सर के, हमने आज तक कोई ऐसी तहकीक नहीं की है जो कि फायदेमंद हो या प्रोडक्टिव हो। आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ शायद एक इंस्टीट्यूट बना देते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, उसके ऊपर पैसे भी हम अच्छे खासे लगा देते हैं, लेकिन उससे आप कोई रिसर्चर्स नहीं लेके आ रहे, आप कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं लेके आ रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कि उसको हम रिटेन रखें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोई देयर इज नो पॉइंट। आखिर बिल्डिंग आप खड़ी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जब तक ऐसे काबिल लोग ना हो, मुहक्किक ना हो, जो उस इक्विपमेंट, उस साजो सामान से इस्तेफादा कर सकते हो, जो उसको इस्तेमाल कर सकते हो सही तौर पर, तब तो आपने पैसा ज़ाया किया। और ऐसा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों में कि 99% जो है वो ज़ाया चला गया। और मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इस मसले के ऊपर। मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको, नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स यहाँ पर, जब डॉक्टर अताउर रहमान ने उधर के लिए एक मशीन मंगवाई, जो उस ज़माने में, ये 2002 की बात है, 40 करोड़ रुपयों की थी, और एक बिल्डिंग उसके लिए बनी, वो भी 40 करोड़ रुपए की। अब उसको अगरचे 20 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई रिसर्च नहीं निकली। और मैं कह सकता था, उस वक्त मैंने अखबारात में लिखा, खूब, ये एक नेशनल इशू भी बना। मैंने कहा ये जो पेलेट्रॉन मशीन आप मंगवा रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। और हुआ ऐसे ही। मगर ये तो एक मिसाल है सैकड़ों मिसालों में से। तो असल बात यह है कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो रिसर्च के काबिल हों, जिन्होंने अपना लोहा पहले से मनवाया हो, इससे पहले कि आप उनको और मज़ीद और ज़्यादा महंगी किस्म की चीज़ें ख़रीद कर दें। अब जितने आलात, जितने साइंसी आलात उनको मंगवाए गए, कूड़े में पड़े हुए हैं, उन पे जंग लगा हुआ है।
It's the people who count. تو ہم پھر سائنسدان بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کی طرح. پہلے یہ تعلیمی نظام آپ درست کریں, پہلے آپ یہ دکھائیں کہ آپ کے پاس آپ نے اتنی تعداد میں نوجوان تیار کیے ہیں جو سائنسدان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں پھر اس بات پہ لوٹتا ہوں کہ جب تک آپ انجینئرنگ کے لیے میتھمیٹکس اور سائنس کو مضبوط نہیں کرتے, کیمسٹری اور بایولوجی کے لیے بھی یہ ضروری ہیں, شاید اس حد تک نہیں, لیکن اس وقت تک یہ آپ کے جو تمام ٹیکنیکل شعبہ جات ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر رہیں گے. آپ جتنی بھی بڑی بلڈنگیں بنا لیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے اصل چیز ذہن سازی ہوتی ہے. وہ ذہن جو سوالات کرتا ہے اور پھر ان کے جوابات ڈھونڈتا ہے, وہی ذہن پھر آگے جا کر تحقیق کرتا ہے, اس کے قابل ہوتا ہے. ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا. اٹ از دا مینٹل میک اپ. اب جہاں پر ہمارے ذہنوں کے اوپر پہرے بٹھائے گئے ہوں, جہاں ہماری ہر آزادی کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہوں, اس طرح کے ذہن تیار ہی نہیں ہوتے. اور آپ بے شک اور جو کچھ بھی کر لیں, ایکوپمنٹ منگوائیں, بلڈنگیں بنائیں, ڈگریاں دیں یا نہ دیں, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو ہم آتھینٹک جواب کیسے تلاش کریں؟ پہلے آپ تعلیم کو ٹھیک کریں نا. میں بار بار اس پہ آتا ہوں, اس کے پیمانے ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کرتا ہے یا ایف ایس سی کرتا, اس کو آپ اسی لیول پہ پرکھیں جو امریکہ کے ہائی اسکول میں پرکھا جاتا, یا جو چائنا میں ہوتا ہے, یا جو انڈیا میں ہوتا ہے. اب صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے جو بہترین, کہ ہمارے ہاں جو فل پروفیسر ہیں جن کی تنخواہیں 5, 6, 8 لاکھ تک ہیں, آپ ان کو آئی آئی ٹیز کے انٹرنس ایگزام دیں کہ وہ داخلے کے امتحان ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% ہمارے پروفیسر فیل ہو جائیں گے. تو جب معیار ہی نہیں ہے تو تحقیق کی کیا بات کی جائے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. وی ہیڈ اے ونڈرفل کانورسیشن, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ جلد ہی ایک اور پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کریں گے, بیکاز ہمارے ویورز کوشچنس بھیجتے ہیں اینڈ وی ول آسک یو. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.